بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ اثر زائل نہیں ہوتا. آپ ایک منقبت آپ کو بہت اچھی لگتی ہو، آپ 10 دفعہ سن لیں گے، 20 دفعہ سن لیں گے، اس کے بعد بہرحال آپ چاہیں گے کہ چلو کوئی اور منقبت سنتے ہیں، کوئی اور نوحہ سنتے ہیں. لیکن مولا کائنات کا کلام یہ در حقیقت تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کو آپ پڑھتے جائیے تو وہ تازہ ہی رہتا ہے. اس طریقے سے مولا علی کا کلام ہے دعائے کمیل جو ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، وہ خود اس کو عین الیقین پر، شاید یہ حق الیقین پر ہے کم از کم، کہ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں خود کہ ہر بار ایک نئی تازگی اس میں محسوس ہوتی ہے، انسان اس میں خستہ نہیں ہوتا. تو ابن ابی العدید المعتزلی نے کہا کہ میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا اور میں نے ہر بار ایک نئی تازگی کو محسوس کیا، اور پھر کہا کہ عرب کے جتنے اچھے بولنے والے ہیں اگر ان کے سامنے اس خطبے کو پیش کیا جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سر کو جھکا کر سجدہ کریں اس خطبے کے سامنے. پھر کہتا ہے جیسے قرآن کی بعض آیات کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے، ویسے اس خطبے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے سب کو. اس میں وہ نصیحت ہے. تو اس خطبے کے بعض الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ مصائب کے کچھ جملے عرض کریں گے. سورہ تکاثر میں کے پڑھنے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ذرا دیکھو کہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والے عقل سے کتنے دور ہیں. یہ تمام لوگ عبرتوں سے خالی ہیں. میں اس کے کچھ حصے پڑھوں گا آپ کے سامنے. مولا نے کہا کہ یہ لوگ جا کر ان پر فخر کرتے ہیں جبکہ انہیں ان مردوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس کہ ان لوگوں نے مردوں کو بھی خیرہ کن نگاہوں سے دیکھا. یہ ہیں تمہاری منزل پر تم سے پہلے پہنچ جانے والے، یعنی ہمیں بھی وہیں جانا ہے. پھر مولا نے کہا ان کے لیے عزت کی منزلیں تھیں، فخر و مباحات کی فراوانیاں تھیں، کچھ سلاطین تھے. اس قبرستان میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ، میں مسلم نان مسلم ساری بات کر رہا ہوں، کہ ایسے بھی مدفون ہوں کہ جو اپنے وقت میں اپنی جگہ کے، اپنے علاقے کے، اپنے خاندان کے کوئی بڑے سردار مانے جاتے ہوں، بڑے لوگ مانے جاتے ہوں. تو کہ سلاطین وقت تھے، کچھ دوسرے درجے کے منصب دار تھے، لیکن اب سب برزخ کی گہرائیوں میں راہ پیمائی کر رہے ہیں. زمین ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، زمین نے ان کا گوشت کھا لیا ہے اور خون پی لیا ہے. اب وہ قبر کی گہرائیوں میں ایسے جامد ہو گئے جن میں نمو نہیں ہے، اب بڑھ نہیں رہے وہ، اور ایسے گم ہو گئے کہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے. اب غائب ہو گئے کہ ان کا کوئی انتظار نہیں کیا جاتا. شاید اس سے مراد یہ کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تو کم از کم ایک تعلق کا انتظار ہوتا ہے نا، آپ کو کسی فون کال کا انتظار ہے، کسی محفل میں کسی کا انتظار ہے، لیکن جو گزر گیا ہے اس کا کوئی انتظار نہیں ہے کہ کہاں اس سے ملاقات ہوگی. پھر امام نے کہا کہ اب یہ کل تک سب یکجا تھے، اب منتشر ہو گئے. میں اس میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر نو عطا فرمائے صحت سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ. لیکن بہرحال جانا سب نے. ایک اندازہ کہتا ہوں کہ شاید 80 90 یا 100 سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا. آج سے 80 سال بعد، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے اسی قبرستان میں مدفون ہو. اس وقت ہم یکجا ہیں، ایک مجلس کے لیے یکجا ہے. امام نے کہا کل تک سب یکجا تھے، اب منتشر ہو گئے. اب ہم میں سے کوئی کہاں دفن ہوگا، کوئی کہاں ہوگا. تو یہ امام نے فرمایا کل تک ایک دوسرے کے قریب تھے، اب جدا ہو گئے. یہ کب ہوگا؟ یہ 80 90 سال بعد تک تو ہو جائے گا ہم سب کے لیے. انہیں موت کا وہ جام پلا دیا گیا ہے کہ گویائی کو گونگے پن میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کی سماعت کو بہرے پن میں، ان کی حرکتوں کو سکون میں تبدیل کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ کوئی سوچے کہ ساتھ ساتھ تو قبریں ہیں. امام نے کہا اب یہ مجتمع ہونے کے باوجود اکیلے ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. کوئی دوست ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے. قبر ساتھ میں بھی تو ایک دوسرے کی قبر میں تو نہیں آ سکتے نا. نہ رات گزر کر دن سے آشنا ہے، نہ صبح سے گزر تک شام تک پہنچنے والے وقت کو درک کر پاتے ہیں. انہیں تو جس ساعت میں موت آ گئی ہے وہی ان کی ابدی ساعت ہے. پھر امام نے کہا کہ انہوں نے دار آخرت کے خطرات کو اس سے زیادہ دیکھ لیا ہے جس کا دنیا میں انہیں اندیشہ تھا. آگے کے کچھ کلمات پڑھتا ہوں. اب تم ظاہری نگاہوں سے انہیں دیکھ نہیں سکتے، غور کیجیے گا، لیکن عبرت کی نگاہیں بہرحال دیکھ سکتی ہیں. عقل کے کان بہرحال ان کی داستان غم سن سکتے ہیں.
وہ زبان کے بغیر بھی بول رہے ہیں.